خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 17 باب۔ اور شاہ یہودا اخس کے 12ویں برس سے ایلا کا بیٹا ہوسیہ اسرائیل پر سامریا میں سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 9 برس سلطنت کی۔ اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے۔ اور شاہ اسور سلمنسر نے اس پر چڑھائی کی، اور ہوسیہ اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے ہدیہ لایا۔ اور شاہ اسور نے ہوسیہ کی سازش معلوم کر لی، کیونکہ اس نے شاہ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہ اسور کو ہدیہ نہ دیا جیسا وہ سال بسال دیتا تھا۔ سو شاہ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانہ میں اس کے بیڑیاں ڈال دیں۔ اور شاہ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریا کو جا کر 3 برس اسے گھیرے رہا۔ اور ہوسیہ کے 9ویں برس شاہ اسور نے سامریا کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا، اور ان کو خلح میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں بسایا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف، جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہ مصر فرعون کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، گناہ کیا اور غیر معبودوں کا خوف مانا، اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا، اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے، اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے، اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور جسیرتوں کو نصب کیا، اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی اور بتوں کی پرستش کی، جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام و آئین کو مانو۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی، اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھی رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے، اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں، اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی 2 بچڑے بنا لیے، اور یسیرت تیار کی، اور آسمانی فوج کی پرستش کی، اور بال کو پوجا۔ اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا، اور فال گیری اور جادوگری سے کام لیا، اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا، سو یہودا کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا۔ اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے، بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا۔ تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا، اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخرکار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدا کیا، اور انہوں نے نبات کے بیٹے یروبعام کو بادشاہ بنایا، اور یروبعام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا۔
اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یروبام نے کیے تقلید کرتے رہے، وہ ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہے، اور شاہ اسور نے بابل اور کوتا اور اوا اور حماد اور سفروائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا۔ سو وہ سامریا کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے، اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا، اس لیے خداوند نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے بعض کو مار ڈالا۔ بس انہوں نے شاہ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تو نے لے جا کر سامریا کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہے، چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیے ہیں، اور دیکھ وہ ان کو پھاڑتے ہیں اس لیے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں۔ تب اسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن کاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ اور وہ جا کر وہیں رہے، اور یہ کاہن ان کو اس ملک کے خدا کا طریقہ سکھائے۔ سو ان کاہنوں میں سے جن کو وہ سامریا سے لے گئے تھے ایک کاہن آ کر بیتل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے۔ تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا۔ ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا۔ سو بابلیوں نے سکات بنات کو، اور کوتیوں نے نیرگل کو، اور حماتیوں نے اسیما کو، اور اوائیوں نے نبہاس اور ترتاق کو بنایا، اور سفروئیوں نے اپنے بیٹوں کو ادر ملک اور ان ملک کے لیے جو سفروائم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا۔ یوں وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے۔ سو وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں، وہ خداوند سے ڈرتے نہیں اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جن کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا تھا، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا۔ انہی سے خداوند نے عہد باندھ کر ان کو یہ تاکید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور نہ ان کو سجدہ کرنا، نہ پوجنا اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا، بلکہ خداوند جو بڑی قدرت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لایا، تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کے لیے قربانی گزارنا، اور جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے ان کو سدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے۔ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہی۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن کرتی ہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کا بھائی یوٹیوب پر گاڈ از لو چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے آپ اپنی ملکیت سمجھ سکتے ہیں۔ چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کریں، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پلیز آپ میری مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ویڈیو کو دیکھیں تو مکمل واچ کریں پورا اینڈ تک، اور ویڈیوز کو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور اگر شیئر نہ کر سکیں تو لائک کریں یا پھر کمنٹ کریں، تو اس طریقے سے اپنے اس چینل کی ریٹنگ اچھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسیحی آئی ڈی اور خدا محبت ہے
اور اے محبت کے خدا تیرا شکریہ، یہ تینوں پلیٹ فارم بھی خداوند کی حمد و ثنا کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔